السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے عرض کی، اے اللہ، بے شک تو آسمان میں تنہا دیکھتا ہے اور میں زمین میں تنہا تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ بعض سلف صالحین نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم آگ تک ابھی پہنچے ہی نہ تھے، ہوا میں ہی معلق تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی ضرورت نہیں۔ ارشاد الہی ہے، ہم نے کہا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد تھا کہ ایسی سلامتی والی ہو جا کہ بالکل بے زر بن جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلام علی ابراہیم نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم کو نقصان پہنچا دیتی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کیا گیا، اس آگ کی سلامتی کی برکت سے روئے زمین کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے بھی اس دن آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں کسی گئی تھیں، اس کے سوا کوئی چیز نہ جلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چہرے پر پسینے کے سوا اور کوئی گزنت آپ کو نہ پہنچی تھی۔ حضرت جبرائیل آپ کے رخ انور کے پسینے کو صاف فرماتے رہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی سائے کی طرح آپ کے ساتھ تھا۔ گھڑے کی مضافات میں ایک ایک میل تک آگ ہی آگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سرسبز و شاداب گلشن میں تشریف فرما تھے۔ لوگ اس عجیب منظر کو دیکھ رہے تھے، نہ تو لوگ وہاں تک پہنچنے پر قادر تھے اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں 40 یا 50 دن قیام فرمایا۔ فرماتے تھے کہ جس طرح کی لطف زندگی کے ایام میں نے آگ میں گزارے ہیں، ایسے دن میری زندگی میں مجھے نہیں ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی ہی ایسی ہو جائے۔ کفار نے بدلہ لینا چاہا تو شکست اور رسوائی سے دوچار ہوئے، عروج چاہا تو ذلیل ہوئے، غالب ہونا چاہا تو مغلوب ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کار کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کیا گیا تو روئے زمین کا ہر چوپایا آگ بجھانے کی کوشش میں لگا رہا، سوائے گرگٹ کے۔ وہ آگ کو بھڑکانے کی فکر میں تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مناظرے کا تذکرہ جو آپ نے ایک ایسے شخص سے کیا جس نے عظمت و کبریائی کی مصنوعی چادر اوڑھ کر عظمت و جلال والی ذات سے جھگڑنا چاہا اور بزم خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، حالانکہ وہ تو ایک نحیف و ضعیف انسان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کا بادشاہ نمرود تھا۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا جو اپنے زمانے میں دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کرتے تھے۔ ان میں سے 2 مومن تھے، ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت مصر۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ یہ باغی و سرکش اور جابر و متکبر بادشاہ تھا، دنیاوی زندگی پر لٹو تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وحدہ لا شریک ذات کے حضور سربسجود ہونے کے لیے دعوت دی تو اس کی جہالت و گمراہی اور لمبی امیدوں نے اسے خالق کائنات کے انکار پر مجبور کر دیا۔ قتادہ صدی اور محمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمرود کے پاس 2 ایسے آدمی پیش کیے گئے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تب اس نے ایک کو قتل کرنے اور دوسرے کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے سمجھا کہ گویا ایک کو زندہ کر دیا اور دوسرے کو مار دیا، حالانکہ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کے معیار کا نہ تھا، بلکہ مقام مناظرے سے خارجی کلام تھا۔ یہ معنی اور معراج نہیں، بلکہ محض شر کو بھڑکانے والا اور حقیقت سے منقطع تھا۔ جب نمرود نے مناظرے کا توڑ اس انداز میں پیش کیا تو حاضرین کی کثیر تعداد پر معاملہ واضح نہ ہو سکا، تو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سورج کو لاتا ہے یورپ مشرق سے، تو اس کو پشچم مغرب سے لے آ، یعنی یہ سورج خالق کائنات کے حکم کے مطابق ہر روز مشرق سے نکلنے پر معمور و مسخر ہے۔ وہی اللہ جو اس کو چلاتا ہے اور حکم عطا فرماتا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تجھے یہ مان ہے کہ تو بھی زندگی اور موت کی خیرات بانٹ سکتا ہے تو پھر ذرا سورج کو تو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ جو موت و حیات پر قادر ہو وہ تو جو چاہے کر لے، وہ تو ممنوع و مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہر چیز مقہور و مغلوب ہوتی ہے۔ اگر تو ایسا ہے جیسا تجھے گھمنڈ ہے تو پھر کر گزر، اور اگر تو نہ کر سکا تو پھر تو اپنے گمان و خیال میں جھوٹا ہے۔ پھر تو اور تیرے علاوہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ تو ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ تیری عاجزی اور مقتری کا عالم یہ ہے کہ تو ایک مچھر کو بھی پیدا کرنے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ پیدا کرنا تو درکنار، بلکہ اگر وہ تجھے کاٹ کھائے تو بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دعوے کی تکذیب، اس کی جہالت و ضلالت اور جس راستے پر گامزن تھا اس کے بطلان کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ اپنی قوم کے سامنے بزم خود جس خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اس خدائی کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹ گیا۔ اس سماعت و سکات کلام کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتا، بلکہ چپ سادھری، جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت صادقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے باہر تشریف لائے، اسی دن نمرود سے مناظرہ ہوا۔ زیدین اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دے۔ فرشتے نے دعوت دی، نمرود نے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ بھی دعوت دی، نمرود نے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی دعوت دی تو نمرود نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم اپنے لشکر کو اکٹھا کر لو، میں اپنے لشکر کو جمع کر لیتا ہوں۔ پھر نمرود نے سورج کے طلوع ہونے کے وقت اپنے لشکر کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا لشکر بھیج دیا، اس طرح کہ وہ سورج کی چمک میں کسی کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمرود کے لشکر پر ایسا مسلط کیا کہ ان مچھروں نے لشکریوں کے گوشت اور خون نوچ لیے اور صاف شفاف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک کے نتھنے میں گھس گیا، 4 صدیوں تک مچھر نتھنے میں گھسا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے نمرود کو ایسے توہین آمیز عذاب میں مبتلا کیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے سرکش رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھیں گے۔ مچھر جب دماغ میں حرکت کرتا تو نمرود کو خارش ہوتی۔ 4 صدیوں تک کسی وزنی چیز کے ساتھ نمرود کے سر کی پٹائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پٹائی سے اس کو ہلاک فرما دیا۔